بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آئی ایم مس سعدیہ فرام میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول. ہیلو اسٹوڈنٹس، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور احتیاط کر رہے ہوں گے آج کل کے کرونا وائرس کی وجہ سے. اسٹوڈنٹس، میں آپ کو آج آپ کے سبق السلام علیکم پڑھاؤں گی بھی اور اس سے متعلق آپ کو سوال جواب بھی سمجھاؤں گی اور کچھ اچھی باتیں بھی ہم سیکھیں گے. السلام علیکم کیا ہے؟ السلام علیکم ایک دعا ہے. جب ہم کسی سے ملتے ہیں یا ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں یا کوئی باہر سے اندر آتا ہے گھر کے، تو ہم سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور سلامتی ہو. جب بھی ہم کسی سے کہیں بھی ملیں، چاہے ہم اپنے دوستوں سے ملیں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں، اپنے بڑوں سے، جہاں کہیں بھی ملاقات ہو جائے آپ کے کسی بھی جاننے والے سے، اپنے بھائی بہنوں سے، تو ہمیں یہ دعا ضرور دینی چاہیے اور ہاتھ ملانا چاہیے. ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں مصافحہ کرنا. مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور یہ دعا دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور رحمت ہو. جواب میں جس سے آپ ہاتھ ملاتے ہیں وہ بھی آپ کو یہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب میں وہ بھی آپ کو یہی دعا دیتا ہے کہ آپ پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو. یہ بہت ہی پیاری دعا ہے. یعنی جب ہم کسی سے ملیں تو اس کو دعا دیں، اور دعا دینا بہت اچھی بات ہے. یعنی آپ کی ملاقات ایک اچھی بہت ہی پیاری دعا سے شروع ہوئی. اور جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سلامتی آپ پر ہو، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گئے. اور جواب میں بھی آپ کو دوسرا شخص جواب میں بھی آپ کو وہی دعا دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر رحمتوں کے ساتھ. یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے. ہم مصافحہ کریں یا نہ کریں، لیکن ہمیں یہ دعا جب بھی ملیں کسی سے ضرور دینی چاہیے. مصافحہ کرنا بہت اچھی بات ہے. اس سے دلوں کی رنجشیں دور ہوتی ہیں. لیکن آج کل ہمیں مصافحہ کرنا منع کیا گیا ہے کیونکہ آج کل کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے. لیکن آپ زور سے سلام کر کے اس کو یہ دعا تو دے سکتے ہیں. اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے اور ہمیں سلام ضرور کرنا چاہیے. آپس میں اس سے محبت بڑھتی ہے. اب ہم آتے ہیں آپ کے دوسرے سبق صفائی و پاکیزگی کی طرف، جو کہ بہت اہم سبق ہے اور ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ اس پر مشتمل ہے. صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان کا مطلب جب تک ہم صفائی نہیں کریں گے ہمارا ایمان آدھا ہی رہے گا. صفائی ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہے. اور جس طرح کے آج یہ خوفناک بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس کا تو علاج ہی صفائی ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھی صاف رکھنا ہے، بار بار ہاتھ دھونا ہے، 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا ہے اپنا،
اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اچھے بچے ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں، اور جو لوگ پاک صاف نہیں رہتے ان کو کوئی نہیں پسند کرتا۔ دیکھیں اس تصویر میں 2 بچے ہیں جو ماسک لگائے ہوئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ایک بچی دور سے سلام کر رہی ہے ہاتھ اٹھا کے، تو ہمیں بالکل اسی چیز کو فالو کرنا ہے، یعنی ہمیں ماسک لگانا ہے اور دور سے سلام کرنا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس موذی بیماری سے بچا کے رکھے۔ یہ صفائی ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بیڈ روم کی تصویر، اور کتنا صاف ستھرا کلین بیڈ روم ہے، بالکل صاف، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی ہے، اور سلیقے سے رکھی ہوئی ہر چیز سب کو ہی پسند آتی ہے۔ پھیلا ہوا کچرا اور بیڈ شیٹ خراب، چیزیں بکھری ہوئی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہمیں اپنا بیڈ روم بالکل اسی طرح صاف ستھرا رکھنا ہے۔ الماری میں کپڑے سلیقے سے رکھنے ہیں، ہینگ کر کے یا تہہ کر کے۔ اپنی الماری کو بھی ہمیں بہت اچھی طریقے سے سیٹ کر کے صاف کر کے رکھنا ہے، جب بھی ہمارے کپڑے بھی بالکل محفوظ رہیں گے اور ہمارے کپڑے بھی سلیقے سے رہیں گے۔ ہینگ کیے ہوئے کپڑوں کو استری بھی نہیں کرنی پڑتی، اور ہمارے لیے آسانی بھی ہو جاتی ہے، ہمیں کپڑے ڈھونڈنے بھی نہیں پڑتے، آرام سے ہینگ کیے ہوئے کپڑے ہمیں نظر آ جاتے ہیں، ہم نے کون سی کپڑا، کون سی شرٹ، کون سی پینٹ کہاں رکھی ہے ہمیں نظر آ جاتی ہے، اور آسانی کے ساتھ ہم اسے نکال کر پہن لیتے ہیں۔ اس الماری میں دیکھیں، شرٹس ہینگ ہوئی ہیں اور باقی کپڑے نیچے تہہ کر کے سلیقے سے رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح الماری میں جگہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے تاکہ اور دوسری چیزیں رکھی جا سکیں۔ الماری کو بالکل اسی طرح ہونا چاہیے، اور ہمیں کچرا ڈسٹ بین میں اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے۔ یہاں دیکھیں، ایک بچہ کتنے سلیقے سے کچرا برش سے ڈسٹ پین میں ڈال رہا ہے، اٹھا رہا ہے، اور پھر یہ کچرا وہ ڈسٹ بن میں ڈال دے گا۔ تو کچرا کس طرح سمیٹنا چاہیے، اس طرح آپ کو اس پکچر سے واضح ہو رہا ہوگا۔ زمین پہ کچرا کبھی بھی نہیں پڑے رہنے دینا چاہیے، کیونکہ جہاں کچرا ہوتا ہے وہاں پھر گندگی خود بخود بڑھنے لگتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہاں پر کچھ بچے اپنی مما کے ساتھ گارڈن کی صفائی کر رہے ہیں، اور ایک بچہ کہنا چاہیے کہ ایک شاپر لیے ہوئے ہے جس میں کچرا جمع کیا جا رہا ہے، اور بچے ہاتھ سے اٹھا کے بھی کچرا ڈال رہے ہیں اور جھاڑو کی مدد سے بھی کچرا سمیٹ رہے ہیں۔ گارڈن میں بڑی سی جھاڑو سے کچرا سمیٹا جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک بیگ میں بند کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 3 ڈسٹ بن، اس میں کچھ بوتلیں ڈسٹ بن میں ڈالی جا رہی ہیں، کچھ خالی ڈبے ہیں، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ڈالی جا رہی ہیں ڈسٹ بن میں۔ یہ تو کام کی چیزیں ہیں، قینچی بھی کام کی چیز ہے، اور دوسرا کچھ پیپر ٹائپ چیز ہے، تو جو فالتو چیزیں ہوں، اگر خالی بوتلیں ہیں تو وہ ضرور ڈالیں ڈسٹ بن میں، خالی ڈبے، خالی ریپر یا پیمپر، یہ سب چیزیں ڈسٹ بن میں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بچہ بتا رہا ہے کہ کچھ ڈسٹ بن کا ڈھکن ہوتا ہے، یعنی لڈ ہوتا ہے، تو اس کا لڈ اٹھا کے اور اس کے اندر کچرا پھینکنا چاہیے، اور پھر اس کے لڈ کو بند کر دینا چاہیے، یعنی اس کے ڈھکن کو بند کر دینا چاہیے تاکہ جو مکھیاں وغیرہ ہیں وہ جمع نہ ہوں اور اس کی وجہ سے گندگی نہ بڑھے۔
ڈسٹ پین اور ڈسٹ بن کچھ ڈھکن والے بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح بدبو وغیرہ بھی باہر نہیں پھیلتی اگر آپ کچرا ڈھکن والے ڈسٹ بن میں ڈالیں گے، یعنی لڈ والے ڈسٹ بن میں ڈالیں گے تو اور ڈھکن بند کر دیں گے تو بدبو بھی باہر نہیں آئے گی۔ یہاں پر بھی یہ بچہ جھاڑو کی مدد سے کچرا جمع کر رہا ہے اور پھر وہ اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دے گا۔ آپ کو یہ طریقہ اور سلیقہ بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے گھر کو، اپنی کلاس کو محفوظ کریں، صاف رکھیں۔ یہ دیکھیں، یہ بچہ بھی ایک ڈسٹ بن میں کیلے کا چھلکا پھینک رہا ہے، یہ بالکل صحیح کر رہا ہے، اور پھر وہ اس کے لڈ کو بند کر دے گا۔ کیلے کا چھلکا بہت خطرناک ہوتا ہے اگر اس کو ہم باہر پھینک دیں، اور اگر کسی کا پاؤں اس پہ پڑ جائے تو وہ پھسل کے گر سکتا ہے اور پھر اس کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیلے کے چھلکوں کو ڈسٹ بن میں پھینکیں، باہر بالکل نہیں پھینکیں۔ اس تصویر میں آپ کو دانت دکھائے گئے ہیں، دانتوں کو برش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے اوپر جو دانت دکھائے گئے ہیں ان میں کتنا گند لگا ہوا ہے، یعنی ہم نے جو کھانا کھایا وہ اس میں پھنسا ہوا ہے، اور دانت جو ہیں وہ کتنا پریشان ہو رہے ہیں۔ پھر اس کو برش کیا اور ٹوتھ پیسٹ لگا کے برش کی مدد سے ان دانتوں کو صاف کر کے سارا کچرا، سارا میل صاف کر دیا۔ نیچے والی تصویر میں وہ دانت بالکل صاف ہیں۔ یہاں دیکھیں، ایک کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں بچوں نے کھلونے پھیلائے ہوئے ہیں اور ان کی مما انہیں ڈانٹ رہی ہیں کہ پورے کمرے میں یہ سب کچھ پھیلایا ہوا ہے، صوفے کے اوپر کپڑے پڑے ہوئے ہیں، زمین پر کھلونے بکھرے ہوئے ہیں، موزہ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ تو ایسا کمرہ تو کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا، اسی لیے مما غصہ ہو رہی ہیں کہ یہ بہت گندا کمرہ لگ رہا ہے، اس کو صاف کریں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مما برتن دھو رہی ہیں اور ایک لڑکی ٹی وی کی ڈسٹنگ کر رہی ہے، ایک بچی پودوں کو پانی دے رہی ہے، ایک بچہ پودوں کو پانی دے رہا ہے، اور انکل جو ہیں وہ فرش کو صاف کر رہے ہیں۔ کتنا صاف ستھرا گھر لگ رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے گھر کو صاف کرنا ہے، اور اگر مل کر کام کریں گے تو سب کے لیے کام ہلکا اور آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم کام بانٹ لیں تو کتنا اچھا ہو۔ یہ دیکھیں، اس تصویر میں یہ بچہ صبح اٹھ رہا ہے، اب اس کو برش کرنا چاہیے، جس طرح یہ بچی برش کر رہی ہے، اور کھانے کے بعد، رات کے کھانے کے بعد بھی برش کرنا چاہیے، یعنی سونے سے پہلے اور صبح اٹھ کر ہمیں اپنے دانتوں کو ضرور برش کرنا چاہیے۔ اس طرح ہمارے دانت بھی صاف ستھرے رہیں گے اور ہمیں دانتوں کی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ دانتوں کو صاف رکھنے سے ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں، یہاں پر بھی ایک بچہ ویکیوم کلینر سے قالین کی صفائی کر رہا ہے۔ قالین کی صفائی کے لیے یہ ویکیوم استعمال کرتے ہیں تاکہ قالین کے اندر جتنی بھی مٹی اور گند ہے وہ اس ویکیوم کے اندر چلا جائے۔ قالین کی صفائی برش سے بھی ہو سکتی ہے، جھاڑو سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ویکیوم کلینر سے کریں تاکہ جتنی بھی مٹی قالین کے اندر پھنسی ہوئی ہے وہ صاف ہو جائے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر بھی ہمیں صفائی کا خیال کرنا ہے۔ یہاں پر بیڈ پر چادر بہت اچھے طریقے سے بچھی ہوئی ہے اور سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں میز پر سلیقے سے۔ اسی طرح ہمیں اپنے کمرے کو بھی بالکل پراپر طریقے سے صاف رکھنا ہے، لیکن الماری، یہ جو ایک وہ ہے دراز والی الماری، اس میں سے ایک کپڑا باہر نظر آ رہا ہے، اس کو بھی باہر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچی بال سے کھیل رہی ہے اور پھر اس
کہ مٹی بھی لگ گئی، شاید وہ گر گئی تھی، اور پھر اس نے اپنے کپڑوں کو گھر آ کر واشنگ مشین میں ڈالا اور بال کو پانی سے دھونے کے لیے بیسن میں ڈال دیا۔ یہ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، کھیلتے ہوئے ہم گر بھی جاتے ہیں، چوٹ بھی لگ جاتی ہے، تو ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں اپنے کپڑوں کو دھو کر، اور بال کو بھی صاف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ مٹی میں گندی ہو گئی تھی۔ بالوں کو سلیقے سے رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے بال بالکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب آپ اسکول آتے ہیں تو ٹیچر کہتی ہے کہ بڑے بال نہیں ہونے چاہیے، چھوٹے بال رکھیں تاکہ وہ صاف رہ سکیں۔ بڑے بالوں میں گند جمع ہو جاتا ہے اور جوئیں بھی ہو جاتی ہیں، تو ہمیں بہتر ہے کہ چھوٹے بال رکھیں، ان کو پراپر طریقے سے کٹوائیں، اور بالکل اس تیسری تصویر کی طرح بالکل اچھے نظر آئیں، سیٹنگ کے ساتھ آپ کے بال بنیں۔ یہ دیکھیں، کچھ بچے گارڈن میں صفائی کا کام کر رہے ہیں۔ کتنا کچرا پڑا ہوا تھا، اب ان لوگوں نے سارا کچرا اٹھا کے بیگز میں بھر دیا، اب گارڈن صاف لگ رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے گھر کی طرح ہمیں اپنے گارڈن کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ جہاں ہم رہتے ہیں اس جگہ کو بھی ہمیں صاف رکھنا ضروری ہے، اور اپنے گھر کے باہر کی جگہ کو بھی صاف رکھنا ضروری ہے، ورنہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ اس بچی کو دیکھیں، یہ جھاڑو کی مدد سے کچرا ڈسٹ بین میں ڈال رہی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، کچرا ڈسٹ بین میں ڈال کے وہ ڈسٹ بن میں اس کو پھینک دے گی، اور کچرا پھیلا ہوا نظر نہیں آئے گا، نہ ہی اس کے اوپر مکھیاں آئیں گی۔ مکھیاں آتی ہیں تو پھر بیماریاں پھیلتی ہیں مکھیوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ مکھیاں گندی چیز پہ بیٹھ کے پھر صاف چیزوں پہ بیٹھتی ہیں یا کھانے کی چیزوں پہ بیٹھتی ہیں، تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں وہ کھانا کھا کر۔ یہ فیملی کتنی صاف ستھری اور خوش ہے، اس لیے کہ یہ صفائی کا خاص خیال رکھتی ہے، اور یہ بچے کتنے صاف ستھرے ہیں، پیارے پیارے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو ہم جب ہی خوش رہ سکتے ہیں جب ہم صفائی کا خیال رکھیں، اور اپنے آپ کو صاف رکھنے کے علاوہ اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں۔ ہم جب ہی خوش رہ سکتے ہیں جب ہم صفائی کریں، اور اگر ہمیں ماسک کا استعمال کرنا ہے، اگر ہمیں چھینک آ جائے اور ہمارے پاس ماسک نہ ہو تو ہمیں اپنی ناک کو اپنے بازو سے کور کرنا چاہیے، تاکہ ہماری چھینک سے جو چھینٹیں باہر آ جاتی ہیں جس سے کہ دوسرے کو نزلہ لگ سکتا ہے وہ نہیں لگے گا۔ اپنے منہ کو کور کرنا ہمیں بہت ضروری ہے، تاکہ دوسرے کو فلو نہ لگے، یا کھانسی ہو تب بھی آپ کو اپنے منہ کو کور کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ مما چادریں تہہ کر کے الماری میں رکھ رہی ہیں، اور ہمیں بھی اپنی الماری کو اسی طرح سیٹ کرنا چاہیے۔ الماری سیٹ کرنے سے ہمیں چیزیں اپنی الماری میں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ الماری میں کپڑے کیسے رکھنے ہیں یہ آپ کو ہم نے اس تصویر میں دکھا دیا۔ تہہ کر کے طریقے سے رکھنے ہیں تاکہ جب آپ کو اپنے کپڑے ڈھونڈنے ہوں تو آسانی سے مل جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ بچی اپنے ہاتھ دھو رہی ہے۔ آپ کو بھی اپنے ہاتھ 20 سیکنڈ تک صابن سے دھونے ہیں، تاکہ ہم کرونا وائرس اور دوسری بیماریوں سے بچ سکیں۔ ہم پاک صاف رہیں گے تو ہمارا جسم بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور صفائی تو نصف ایمان ہے، یعنی ہمارا ایمان، آدھا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہم صاف رہیں۔ یہ دیکھیں، ہمارے ہاتھ پہ کتنے خطرناک قسم کے جراثیم لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کو چھوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو یہی دکھایا گیا ہے کہ کتنی جگہ آپ کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے، کتنی چیزوں کو چھو رہا ہے،
اور جراثیم ہر چیز پر ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمیں ہاتھ دھو کر ہی کھانا کھانا چاہیے، اور ہمیں آج کل تو ہر تھوڑی دیر بعد 20 سیکنڈ تک اپنا ہاتھ دھونا چاہیے تاکہ ہم کرونا وائرس سے محفوظ رہیں۔ اچھا بچوں، آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں چلتی ہوں، آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور میری باتیں غور سے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔